بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 4173، باب البراءۃ من الکبر والتواضع، تکبر سے، غرور سے بری ہونے اور عاجزی اور انکساری اختیار کرنے کا بیان۔ حدثنا سوید بن سعید حدثنا علی بن مسلم وحدثنا علی بن میمون الرقی حدثنا سعید بن مسلمة جميعا عن الاعمش عن ابراہیم عن علقمة عن عبید اللہ قال عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث شریف سے تکبر کی مذمت اور عاجزی اور انکساری اور ایمان کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی یعنی ذرہ برابر بھی تکبر، غرور ہوگا وہ جنت میں فوراً داخل نہیں ہوگا، اپنے غرور کی سزا پا کر جنت میں داخل ہوگا، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا یعنی ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں داخل ہونے کا مستحق ہوگا۔ حدیث نمبر 4174، حدثنا حناد بن السری حدثنا ابو الاحوص عن عطاء بن السائب عن الاغر ابی مسلم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ سبحانہ الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری من نازعنی واحدا منہما القیتہ فی جہنم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تکبر میری چادر ہے اور بڑائی میرا ازار ہے، یعنی کبریائی اور عظمت دونوں مجھی کو سزاوار ہیں، پھر جو کوئی ان دونوں میں سے کسی کے لیے مجھ سے جھگڑے یعنی وہ بھی کبریائی اور عظمت کا دعویٰ کرے تو میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی ایسی ہی روایت مروی ہے، یعنی تکبر، بڑائی اور کبریائی، یہ عظمت سب اللہ ہی کے لیے لائق ہے، اللہ ہی کو سزاوار ہے۔ کوئی اگر تکبر کرے گا، عظمت اور بڑائی اپنے لیے چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں جھونک دے گا۔ بہرحال تکبر، غرور اور نخوت سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، بندے کو سراپا متواضع بن کر رہنا چاہیے، عاجزی اور انکساری اختیار کرنا چاہیے۔ جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے، اور جو تکبر اور غرور اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسفل سافلین میں داخل کر دیتا ہے، اس کا درجہ گھٹا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 4175، حدثنا عبداللہ بن سعید وہارون بن اسحاق قال حدثنا عبد الرحمن المحاربی عن عطاء بن السائب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ سبحانہ الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری فمن نازعنی واحدا منہما القیتہ فی النار۔ سیدنا سعید بن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، تکبر میری چادر ہے اور بڑائی میرا ازار ہے، پس جو کوئی ان دونوں میں سے کسی کے لیے مجھ سے جھگڑے یعنی وہ بھی کبریائی اور عظمت اور تکبر کا دعویٰ کرے تو میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا، جہنم کی آگ میں جھونک دوں گا۔ حدیث نمبر 4176، حدثنا حرملہ بن یحییٰ حدثنا ابن وہب اخبرنی عمرو بن الحارث ان دراجا حدثہ عن ابی الہیثم عن ابی سعید عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من یتواضع للہ سبحانہ درجۃ یرفعہ اللہ بہ درجۃ ومن یتکبر علی اللہ درجۃ یضعہ اللہ بہ درجۃ حتی یجعلہ فی اسفل السافلین۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ جل جلالہ کی رضامندی کی خاطر ایک درجے کا تواضع اختیار کرے، عاجزی و انکساری اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرے گا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک درجہ تکبر کرے، غرور کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ گھٹا دے گا،
یعنی اس کو ذلیل کر دے گا، پست کر دے گا، یہاں تک کہ اسفل سافلین میں اس کو رکھے گا، جہنم میں اس کو ڈال دے گا۔ جتنا وہ تکبر کرتا جائے گا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل کرتا جائے گا، یہاں تک کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ سب سے نیچے کر دے گا۔ جو اللہ کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، تواضع کا پیکر بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل فرما دیتا ہے اور اس کا درجہ اتنا ہی بلند کر دیتا ہے، لوگوں کی نگاہ میں اس کو عزیز بنا دیتا ہے، قابل احترام بنا دیتا ہے۔ اور جو تکبر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پست کر دیتا ہے، ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے لیکن لوگوں کی نگاہوں میں وہ ذلیل اور خوار ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 4177، حدثنا نصر بن علی حدثنا عبد الصمد وسلم بن قتيبة قال حدثنا شعبة عن علي بن زيد عن انس بن مالك قال ان كانت الامة من اهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينزع يده من يدها حتى يذهب به حيث شاءت من المدينة في حاجتها۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا مدینے کی اہل مدینہ کی باندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتی، پھر آپ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں سے نہ نکالتے یہاں تک کہ وہ آپ کو لے جاتی جہاں چاہتی اپنے کام کے لیے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تواضع اور عاجزی اور انکساری کا پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے سردار ہونے کے باوجود، سید الانبیاء ہونے کے باوجود آپ کی عاجزی، تواضع اور انکساری کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کی خدمت فرماتے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے، حتیٰ کہ مدینے والوں کی کوئی باندی، کوئی نوکرانی بھی اگر کوئی باندی لونڈی اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتی کہ اس کا کوئی کام بنا دے، اس کی مدد کرے کسی کام میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کام کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، اس کا تعاون فرماتے، اس کی مدد فرماتے، اور اس کی دل شکنی نہ ہو اس مقصد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سنتے اور اس کا تعاون فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع اور عاجزی اور انکساری کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی باندی بھی آپ سے مدد کی درخواست کرتی تو آپ اس کی درخواست کو مسترد نہ فرماتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ فرماتے اور اس کے کام میں اس کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ یہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اس حیثیت سے آپ عاجزی اور انکساری اور تواضع کی حیثیت سے بھی دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید المتواضعین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر اور غرور کا کبھی مظاہرہ نہیں کیا، آپ تکبر اور غرور سے بالکل پاک اور صاف تھے۔ حدیث نمبر 4178، حدثنا عمرو بن رافع حدثنا جریر عن مسلم الاعور عن انس بن مالک قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يعود المريض ويشيع الجنازة ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار وكان يوم قريظة والنضير على حمار ويوم خيبر على حمار مختوم برسن من لیف وتحته اکاف من لیف۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی عیادت فرماتے، غریب ہو یا امیر، ہر مسلمان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاج پرسی کرتے۔ کوئی مسلمان بیمار ہوتا اور آپ کو اطلاع ملتی تو آپ اس کی مزاج پرسی کرتے، ہمت اور حوصلہ بڑھاتے، اور جنازے کے ساتھ جاتے، جنازے کے پیچھے چلتے، کسی مسلمان کا انتقال ہوتا اس کی نماز جنازہ پڑھاتے، اور جنازے کے ساتھ آپ قبرستان بھی تشریف لے جاتے تھے، اور غلام اگر دعوت دیتا تو بھی قبول فرماتے، دعوت دینے والا چاہے غلام ہی کیوں نہ ہو اس کی بھی دعوت آپ قبول فرماتے تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے، اور خچر پر آپ سوار ہوتے، اور جس دن بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ جو یہود کے دو قبیلے ہیں، یہ جو جس دن جنگ ہوئی ان سے اور جس دن یہ معاملات ہوئے بنو قریظہ اور بنو نذیر کا واقعہ ہوا، ان کو دغا کی سزا دی گئی۔ بنو نذیر اور بنو قریظہ نے جو عہد شکنی کی، معاہدہ کیا تھا مسلمانوں سے کہ وہ منافقوں کے ساتھ اور کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، اس کے باوجود انہوں نے عہد شکنی کی، عہد توڑ دیا، وعدہ خلافی کی۔ تو اس دن جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کیا، ان کو سزا دی، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خچر پر سوار تھے، اس کی رسی، خچر کی رسی خرما یعنی کھجور کی چھال کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے ایک زین تھا
کھجور کے پوست کا جو خچر پر رکھا ہوا تھا۔ یہ سب امور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور انکسار پر دلالت کرتے ہیں۔ اس زمانے کے مغرور اور متکبر دنیا دار لوگ خچر پر سوار ہونے کو عیب سمجھتے تھے، معیوب جانتے تھے، اور غلام تو کیا غریب آدمی کی دعوت میں بھی نہ جاتے، نہ اس کی عیادت کرتے، نہ اس کے جنازے کے ساتھ جاتے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزاج پرسی فرماتے، بیمار کی عیادت کرتے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر۔ ایسے ہی اگر کوئی غلام بھی دعوت دیتا تو آپ اس کی دعوت قبول فرماتے۔ اور جس زمانے میں تکبر والے لوگ، غرور تکبر والے لوگ خچر پر سوار ہونے کو عیب سمجھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں خچر پر بھی سوار ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی، انکساری اور تواضع کا پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سید المتواضعین بنایا، آپ نے عاجزی اختیار کی اور اپنی امت کو بھی تواضع اختیار کرنے کی آپ نے تاکید فرمائی۔ حدیث نمبر 4179، حدثنا احمد بن سعید حدثنا علی بن الحسین بن واقد حدثنا ابی عن مطر عن قتادۃ عن مطرف عن عیاض بن حمار عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ خطبهم فقال ان اللہ عز وجل اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد۔ عیاض بن حمار سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا۔ آپ نے خطبے میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی نازل کی کہ تم سب عاجزی اور انکساری اختیار کرو، تواضع کا پیکر بن جاؤ، یہاں تک کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر کوئی کسی پر فخر نہ کرے۔ سب تواضع اور انکساری اور عاجزی کا پیکر بن جائیں، کوئی کسی پر فخر نہ کرے، فخر و مباحت نہ کرے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کرے۔ کیونکہ فخر تو صرف تقوی و پرہیزگاری کی وجہ سے ہے۔ کسی عربی کو اعجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود۔ یعنی بہرحال کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، البتہ فضیلت کا معیار تقوی و پرہیزگاری ہے۔ جو جتنا زیادہ متقی و پرہیزگار ہوگا وہ اللہ کے پاس اتنا ہی مکرم محترم ہوگا۔ حدیث نمبر 4180، باب الحیا، شرم و حیا کا بیان۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحیی بن سعید و عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا شعبۃ عن قتادۃ عن عبد اللہ بن ابی عتبہ مولى لانس بن مالک عن ابی سعید الخدری قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من عذراء فی خدرها وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا رُؤِيَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ۔ حیا کہتے ہیں جو آدمی، ایسی عمدہ صفت جو آدمی کو برے کام اور گناہ سے روک دے، اور یہی حیا محمود ہے۔ لیکن نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں حیا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہاں آگے بڑھ کر نیکی کے کام انجام دینا چاہیے۔ حیا بہرحال ایک عمدہ صفت ہے جو بندے کو برا کام کرنے سے، گناہ کرنے سے باز رکھتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم و حیا تھی جو پردے میں رہتی ہے۔ یعنی جو کنواری لڑکی پردے میں رہتی ہے، اپنے آپ کی حفاظت کرتی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم با حیا تھے، حیا اور شرم کا پیکر تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کو برا جانتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے میں اس کا اثر معلوم ہوتا۔ جب کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرتی تو اس کے اثرات آپ کے چہرے پر محسوس کیے جا سکتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیا کا پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بدرجہ اتم عطا فرمائی تھی۔ حق بات کہنے میں حیا محسوس نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے ہی دین کے مسائل دریافت کرنے میں حیا کرنا یہ بھی برا ہے۔ عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض اور نفاس کے مسائل بلا تکلف پوچھتی۔ بہرحال حق اور عمدہ بات میں کوئی شرم حیا محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اس زمانے میں عجیب حال ہے کہ لوگ نیک کام سے تو حیا محسوس کرتے ہیں، مثلا محنت مزدوری کر کے روٹی کمانے سے حیا محسوس کرتے ہیں،
اور چوری اور دغا بازی اور رشوت خوری میں شرم نہیں کرتے۔ اسی طرح بعض عورتیں نکاح ثانی میں جو سنت ہے اور ثواب ہے شرم کرتی ہیں، اور پوشیدہ زنا اور حرام کاری کرتی ہیں، اس میں شرم نہیں کرتی۔ یعنی بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ نیک کاموں میں حیا اور شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ دینی مسائل دریافت کرنا ہے، نیکی کے کام ہیں، اس میں حیا مانع نہیں ہونا چاہیے، آگے بڑھ کر نیکی کے کام انجام دینا چاہیے، اور دینی مسائل شرعی مسائل میں بھی حیا مانع نہیں ہونا چاہیے، بلا جھجک بلا تکلف پوچھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 4181 حدثنا اسماعیل بن عبداللہ رقی حدثنا عیسی بن یونس عن معاویہ بن یحییٰ عن زہری عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر دین والوں میں ایک خصلت ہوتی ہے جو اس دین والوں پر غالب ہوتی ہے، اور اسلام کی خصلت حیا ہے جو ہر ایک مسلمان میں ہونا چاہیے۔ یعنی ہر ایک دین کا ایک وصف ہوتا ہے، خلق ہوتا ہے، ایک خصلت ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے جو اس دین کے ماننے والوں پر غالب ہوتی ہے، نمایاں نظر آتی ہے۔ بہرحال اسلام کا وصف کیا ہے؟ اسلام کی خصلت حیا ہے جو ہر ایک مسلمان میں بدرجہ اتم ہونا چاہیے، ہر ایک مسلمان کو باحیا ہونا چاہیے، اخلاق اور کردار کا پیکر ہونا چاہیے۔ اسلام کی یہ اہم اور خصوصی صفت حیا ہے، جیسا کہ ایک حدیث شریف میں حیا کو ایمان کا جز قرار دیا گیا، اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایمان کی 70 پر چند شاخیں ہیں جن میں سے ایک شاخ حیا بھی ہے۔ حدیث نمبر 4182 حدثنا عبداللہ بن سعید حدثنا سعید بن محمد الوراق حدثنا صالح بن حیان عن محمد بن کعب القرظی عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل دین خلقا وان خلق الاسلام الحیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی اسی طرح روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک دین کا ایک خلق ہے، ایک دین کی ایک صفت ہے، اور یقیناً اسلام کے خلق حیا ہے۔ یعنی ہر ایک دین میں ایک عمدہ خصلت ہوتی ہے، ایک صفت ہوتی ہے جو اس دین کے ماننے والوں پر غالب ہوتی ہے، اس دین کے ماننے والوں میں نمایاں نظر آتی ہے۔ اسلام کی نمایاں خصوصیت، اسلام کا نمایاں وصف حیا ہے جو ہر ایک مسلمان میں پایا جانا چاہیے۔ حدیث نمبر 4183 حدثنا عمرو بن رافع حدثنا جریر عن منصور عن ربعی بن حراش عن عقبۃ بن عمرو ابی مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کے پاس جو پچھلے پیغمبروں کے کلام میں سے جو بات رہ گئی منتقل ہو کر آئی وہ یہ ہے کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو جی چاہے وہ کر گزرو۔ یعنی بری باتوں سے روکنے والی، بے حیائی کے کاموں سے روکنے والی اصل چیز شرم و حیا ہے۔ جب اسی کو آدمی نے ختم کر دیا تو اب آزاد ہو گیا، اب جو جی چاہے وہ کرے، اس کو کون روکنے والا ہے؟ تو بہرحال سبھی انبیاء کرام نے حیا کی تلقین کی، حیا کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی انہوں نے تاکید کی، کیونکہ حیا ہی انسان کو گناہوں سے باز رکھتی ہے۔ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکنے والا وصف حیا ہے۔ جب آدمی کے اندر اگر یہ وصف ختم ہو جائے تو پھر اب وہ جو بھی کر گزرے گا اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ جب حیا ختم ہو جائے تو جو جی چاہے کرے، یعنی بے حیا آدمی بے حیائی کے کام کرتا ہے، برائی کے کام کرتا ہے، اس کو کوئی چیز اب روکنے والی نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 4184 حدثنا اسماعیل بن موسیٰ حدثنا حشیم عن منصور عن الحسن عن ابی بکرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان والایمان فی الجنۃ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیا ایمان میں داخل ہے، حیا ایمان کا ایک جز ہے، اور ایمان جنت میں ہے، اور بد زبانی، فحش گوئی جیسے گالی گلوچ
وغیرہ یہ جفا ہے، ظلم ہے، اور جفا دوزخ میں جائے گی، دوزخ میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حیا ایمان کا جز ہے، جو باحیا ہوگا وہ ایمان والا ہوگا، اور جو ایمان والا ہوگا وہ جنتی ہوگا، اور جو بدزبان ہوگا، بدزبانی یہ جفا ہے، ظلم ہے، ایک قسم کا ظلم و ستم ہے، بدزبانی جہنم میں ہے، لہذا بدزبانی کرنے والا، گالی گلوچ کرنے والا اور حرام فضول بیکار گفتگو کرنے والا جو حد سے آگے بڑھ جائے وہ جہنم میں جائے گا، پھر اپنے گناہوں کی سزا پا کر، اگر مومن ہوگا تو اپنے گناہوں کی سزا پا کر پھر جنت میں داخل ہوگا۔ لہذا حلم، تدبر اور معاف کرنے کا وصف انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 4185، حدثنا حسن بن علی الخلال حدثنا عبد الرزاق انبأنا معمر عن ثابت عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما كان الفحش في شيء قط الا شانه ولا كان الحياء في شيء قط الا زانه۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس چیز میں فحش ہو اگرچہ بالفرض جانور یا پتھر میں ہی صحیح، وہ اس کو عیبدار کر دے گا، تو انسان فحش سے ضرور عیبدار ہو جائے گا، اور حیا جس چیز میں آ جائے وہ اس کو عمدہ کر دے گی، اچھا کر دے گی۔ یعنی بدگوئی، بدزبانی جس کسی چیز میں ہوگی وہ اس کے لیے عیب کا سبب ہوگی، یعنی اس کی وجہ سے آدمی معیوب ہوگا۔ اور حیا ایک ایسی عمدہ خصلت ہے، ایسی عمدہ صفت ہے کہ جس کسی شخص کے اندر پائی جائے گی وہ اس کو عمدہ کر دے گی، بہتر کر دے گی، زینت بخشے گی۔ حیا مومن کو، مسلمان کو، ایک مرد کو زینت بخشنے والی چیز ہے، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حیا کا پیکر بن کر رہیں، اور حیا، شرم و حیا اختیار کریں، اللہ سے حیا کریں، کوئی غلط کام نہ کریں اور گناہوں سے باز رہیں، کیونکہ حیا ہی عمدہ خصلت ہے جو ایک مسلمان کو بے حیائی کے کاموں سے، برائی کے کاموں سے روک سکتی ہے۔ حدیث نمبر 4186، باب الحلم، حلم اور بردباری کا بیان۔ حلم یہ ہے کہ آدمی جلدی غصہ نہ ہو، ذرا سی بات پر جیسے بے وقوفوں کی عادت ہوتی ہے، بلکہ غصہ ہی نہ ہو دنیا کے لیے، البتہ اللہ کی خوشنودی کے واسطے غصہ ہو، اس پر جو خلاف شرع کام کرے، اور توبہ کے ساتھ ہی پھر غصہ دور کر دے۔ اسی طرح غصہ ہو کافروں پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ان سے لڑے، اپنی ذات کے لیے غصہ نہ کرے، یعنی غصہ صرف اللہ کے لیے ہو، دنیا کے لیے، اپنی ذاتی غرض یا مفادات کے لیے نہ ہو، بلکہ اگر کہیں اللہ کے حرمتوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اللہ کے شعائر کی، دین اسلام کے شعائر کی، تو وہاں پر مومن کو اپنے غضب کا اور غصے کا اظہار کرنا چاہیے۔ حدثنا حرملہ بن یحییٰ حدثنا عبداللہ بن وہب حدثنی سعید بن ابی ایوب عن ابی مرحوم عن سہل بن معاذ بن انس عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق یوم القیامت حتی یخیرہ فی ای الحر شاء۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی غصے کو پی لے، روک لے، اس حال میں کہ وہ غصے کو نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن برسر عام بلائے گا، یہاں تک کہ وہ اس کو اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے وہ منتخب کر لے، پسند کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جو کوئی اپنے غصے کو جاری کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود غصے پر کنٹرول کرے، اپنے آپ پر قابو پالے، غصے کو پی جائے، اور جس سے زیادتی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، اس کو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن یہ انعام عطا فرمائے گا کہ اس کو برسر عام تمام لوگوں کے سامنے اس کو شاباشی دینے کے لیے، اس کی تعریف بیان کرنے کے لیے، اس کو برسر عام سب کے سامنے بلائے گا، اور اس کو اختیار دے گا کہ وہ جو حور چاہے پسند کرے اور اس کو اپنے لیے منتخب کر لے۔ یہ کب ہے؟ جب کہ آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے پر، اپنے غصے کا بدلہ لینے پر قدرت رکھے، اس کے باوجود معاف کر دے۔ تو معاف کرنے کی بڑی فضیلت ہے، درگزر کرنا چاہیے، معاف کرنا چاہیے، تاکہ اللہ بھی ہم کو معاف کرے۔ حدیث نمبر
187 حدثنا بکر بن محمد بن العلاء الحمدانی حدثنا یونس بن بکیر حدثنا خالد بن دینار الشیبانی عن عمارة العبدی حدثنا ابو سعید الخدری قال كنا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اتتكم وفود عبد القیس وما يرى احد فبینا نحن كذلك اذ جاءوا فنزلوا فاتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبقي الاشج العصری فجاء بعد فنزل منزلا فاناخ راحلته ووضع ثيابه جانبا ثم جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اشج ان فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والتؤدة۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد القیس ایک مشہور قبیلہ ہے، عبد القیس کے قاصد آ پہنچے اور کوئی اس وقت دکھائی نہیں دیتا تھا۔ خیر ہم اسی حال میں تھے کہ اتنے میں عبد القیس کے قاصد آ پہنچے اور اترے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، لیکن ان میں ایک شخص تھا اشج عصری، اشج کہتے ہیں اس کو جس کے سر میں زخم لگا ہو، اور عصر ایک قبیلے کا نام ہے۔ اس شخص کا نام منذر بن عائز تھا جو اس قبیلے کے سردار تھے۔ وہ سب کے بعد میں آئے۔ وفد جب پہنچا تو وفد کے تمام لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فوراً حاضر ہوئے، جبکہ سردار ایک مقام میں اترے اور اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور اپنے کپڑے ایک طرف رکھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے بڑے اطمینان اور سہولت کے ساتھ، یعنی صاف ستھرے ہو کر غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر پہنچے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اشج تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے، محبوب رکھتا ہے، ایک تو حلم یعنی بردباری، دوسرے تو عادت یعنی وقار اور تمکینت، سہولت اور اطمینان، تو عدت کی ضد ہو، یعنی جلد بازی نہیں تھی۔ اشج عصری جو قافلے کے سردار تھے قبیلے عبد القیس کے، وہ انتہائی وقار کے ساتھ، تمکینت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر دو خصلتیں ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں، اللہ پسند کرتا ہے، ایک بردباری کی اور دوسرے وقار، اطمینان کے ساتھ۔ جلد بازی اچھی چیز نہیں ہے، انسان کوئی کام بھی کرے تو جلد بازی میں نہ کرے بلکہ اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ انجام دے، تو یہ چیز شریعت میں پسندیدہ ہے۔ قال یا رسول اللہ اشیء جبلت علیہ ام شیء حدث لی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل شیء جبلت علیہ۔ تو حضرت اشج عصری نے پوچھا منذر بن عائز جو اس قبیلے کے سردار تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صفتیں مجھ میں خلقی ہیں، پیدائشی ہیں یا کسبی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ دونوں صفتیں خلقی ہیں، پیدائشی ہیں، جس پر تم کو پیدا کیا گیا ہے، فطری ہے، یہ کسبی نہیں ہے، کسب سے تم نے حاصل نہیں کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حلم یعنی بردباری اور وقار انسان میں پیدائشی ہوتا ہے، یعنی معاف کرنے کی صفت، جلدی غصہ نہ ہونے کی صفت، اور وقار اور اطمینان سے کام کرنے کی یہ جو صفت ہوتی ہے یہ کسبی نہیں ہوتی، پیدائشی ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 4188 حدثنا ابو اسحاق الحروی حدثنا العباس بن الفضل الانصاری حدثنا قرۃ بن خالد حدثنا ابو جمرۃ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للاشج العصری ان فیک خصلتین یحبہما اللہ الحلم والحیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عصری یعنی منذر بن عائس جو قبیلہ عبد القیس کے سردار تھے ان سے فرمایا کہ تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے، حلم اور حیا۔ وہ کیا ہے؟ بردباری اور حیا۔ حدیث نمبر 4109 حدثنا زید بن اخزمہ حدثنا بشر بن عمر حدثنا حماد بن سلمۃ عن یونس بن عبید عن الحسن عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من جرعۃ اعظم اجرا عند اللہ من جرعۃ غیظ کظمها عبد ابتغاء وجہ اللہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی گھونٹ پینے کا ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا نہیں ہے جتنا غصے کا گھونٹ پینے کا، اللہ کی رضامندی کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے غصہ روکنا اور اس کو ختم کر دینا، یعنی غصے کو پی جانا بڑا ثواب ہے۔ جو بندہ اللہ کی خوشنودی کے لیے
غصے کو پی لیتا ہے، یعنی غصے کے نتیجے میں جو رد عمل ہونا چاہیے اس رد عمل سے باز رہتا ہے، اپنے غصے کو نافذ نہیں کرتا محض اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو یہ اللہ کے پاس بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ جیسا کہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ایک جنگ کے موقع پر ایک کافر کے سینے پر سوار ہو گئے، اس کافر کا قریب تھا کہ آپ گلا کاٹ دیتے، خنجر چلا دیتے اس کے حلق پر، اس سے پہلے اس کافر نے آپ کے مبارک چہرے پر تھوک دیا، تو آپ نے اس کو معاف کر دیا اور اس کے سینے پر سے اٹھ گئے۔ تو کافر نے پوچھا کیا بات ہے، آپ مجھ پر کنٹرول کر لیے تھے، قابو پا لیے تھے، آپ چاہتے تو مجھے قتل کر دے سکتے تھے لیکن آپ نے اپنا خنجر نہیں چلایا۔ تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جس وقت میں نے تجھ کو پچھاڑا اور تیرے سینے پر سوار ہوا، محض میں نے اللہ کے لیے وہ کام کیا تھا، جب تو نے میرے چہرے پر تھونک دیا تو اس میں ممکن تھا کہ نفس بھی شامل ہو جائے اور میں غصے میں آ کر تجھے قتل کر دوں، لیکن میں نے تجھے صرف اللہ کے لیے معاف کر دیا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے میں نے اپنے غصے کو نافذ نہیں کیا۔ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت خنجر چلاتے انتقام لینے کے لیے تو کافر مر جاتا تھا، لیکن کافر آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ تو بہرحال اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ خنجر چلاتے تو کافر مر جاتا، لیکن آپ نے خنجر ہٹا دیا تو کفر ختم ہو گیا اور ایک شخص مسلمان ہو گیا۔ اب اس میں اسلام دشمن طاقتیں جو یہ کہتی ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، بلکہ تاریخ کے واقعات تو یہ بتاتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ اخلاق کے زور سے پھیلا ہے۔ مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے لوگوں کو متاثر کیا اور وہ لوگ سب مسلمان ہو گئے۔ حدیث نمبر 4190، باب الحزن والبکاء، غم اور رونے کا بیان۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ انبأنا عبید اللہ بن موسیٰ انبأنا اسرائیل عن ابراہیم بن مہاجر عن مجاہد عن مورق العجلی عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون ان السماء اطت وحق لها ان تئت ما فيها موضع 4 اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم الى الصعودات تجأرون الى الله واللہ لوددت انی کنت شجرۃ تعبد۔ غم اور رونے کا بیان۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچر کر رہا ہے، اور کیوں چرچر نہ کرے گا؟ کیونکہ جبکہ اس میں 4 انگل کی جگہ بھی باقی نہیں ہے جہاں ایک فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے اللہ کو سجدہ نہ کر رہا ہو، یعنی پورے آسمان میں فرشتے بھرے ہوئے ہیں، 4 انگل جگہ بھی وہاں پر باقی نہیں ہے، ہر جگہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں۔ اسی وجہ سے فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے آسمان سے چرچر کی آواز آتی ہے۔ تم نہیں سن سکتے، تمہارے اندر سماعت کی قوت نہیں ہے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے اور جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام بشر نہیں ہیں بلکہ خیر البشر ہیں۔ قسم خدا کی اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنستے اور بہت روتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر تم جان لیتے وہ جو میں جانتا ہوں، یعنی جو میری معلومات ہیں، اگر تم کو بھی ہو جائے تو تمہاری ہنسی کم ہو جائے گی اور رونا زیادہ ہوگا، اور تم بستروں پر اپنی عورتوں کے ساتھ لذت بھی حاصل نہیں کرتے اور تم میدانوں کی طرف، جنگلوں کی طرف نکل جاتے اللہ سے فریاد کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، چلاتے ہوئے۔ تو راوی کہتے ہیں قسم خدا کی میری آرزو ہوئی، تمنا ہوئی کہ میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ وہ چیزیں دیکھتی ہے جو ایک عام مومن نہیں دیکھ سکتا، اور آپ وہ سنتے ہیں جو ایک عام مومن نہیں سنتا۔ جیسا کہ ایک حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ میت کو قبر میں جو عذاب دیا جاتا ہے مردے کو، وہ عذاب جن اور انس کے سوا کائنات کی ہر شے دیکھتی ہے، جانوروں کو بھی نظر آتا ہے اور ان کے چیخ و پکار کی آواز سنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ آوازیں میں تم کو سناؤں، وہ منظر میں تم کو دکھلاؤں تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کے اترنے کو بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، جیسا کہ روایتوں میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں فتنوں کو اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ فرشتوں کو اترتے ہوئے آپ ملاحظہ فرماتے ہیں، فتنوں کو اترتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، آپ کا معجزہ ہے، کیونکہ آپ عام بشروں کی طرح نہیں ہیں۔ آپ کی سماعت، آپ کی بصارت اور آپ کا مقام و مرتبہ الگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی بھی خبر ہے، زمین کی بھی خبر ہے، اور قبروں کے اندر جو عذاب ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تک جانتے ہیں۔ بہرحال راوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر حساب کتاب کرنا چاہے تو کوئی بھی اس کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ یہ سننے کے بعد راوی اس حدیث کو یہ کہتے ہیں کہ کاش کہ میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، مطلب یہ ہے کہ میں انسان نہ ہوتا، ایک درخت ہوتا جس کا حساب کتاب ہی نہ ہوتا۔ جیسے درخت ہے، نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ جانوروں کا حساب کتاب صرف اس معنی میں ہوگا کہ اگر کوئی سینگ والا جانور بے سینگ والے جانور پر ظلم کیا تو اس سے بدلہ لیا جائے گا، پھر اس کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ تو بڑے بڑے صحابہ جو انتہائی مقبول بارگاہ الہی، جنہیں جنت کی خوشخبری دیے جانے کے باوجود اللہ کے عذاب سے اس قدر ڈرا کرتے تھے، وہ یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا تو اچھا تھا۔ جیسا کہ حضرت عمر بھی کہتے کاش کہ حضرت عمر کی والدہ عمر کو تولد نہ کرتی، یعنی عمر پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ انسان جب پیدا ہوا ہے عمل کرے گا، حساب کتاب ہوگا، پیدا ہی نہ ہو تو اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوگا۔ تو بڑے بڑے صحابہ جنہیں جنت کی خوشخبری دی گئی تھی اس کے باوجود یہ کہتے تھے، یہ ان کی عاجزی اور انکساری تھی، اللہ کے خوف سے اور اس کے خشیت سے وہ اس طرح کہا کرتے تھے۔ یعنی جب مومن دنیا اور آخرت کے مصائب اور مشکلات اور افکار میں غور کرتا ہے تو اس کے نزدیک یہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ کاش کہ میں آدمی ہی نہ ہوتا، ایک درخت ہوتا یا پتھر ہوتا، تاکہ کوئی حساب کتاب ہی نہ ہو۔ بہرحال بندے کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی خوشنودی اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرے، دنیا میں بالکلیہ طور پر منہمک نہ ہو، بلکہ جہاں ہمیشہ اس کو رہنا ہے، جہاں ہمیشہ اس کا ٹھکانہ ہے، وہاں کی فکر کرے۔ حدیث نمبر 4191، حدثنا محمد بن مثنى حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا حمام عن قتادة عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم جان لیتے وہ باتیں جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنستے اور روتے زیادہ۔ حدیث نمبر 4192، حدثنا عبد الرحمن بن ابراہیم حدثنا محمد بن ابی فدیک عن موسیٰ بن یعقوب الزمعی عن ابی حازم ان عامر بن عبد اللہ بن زبیر اخبرہ ان اباہ اخبرہ انہ لم یکن بین اسلامہم وبین ان نزلت هذه الآیۃ یعاتبہم اللہ بها الا 4 سنین ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون۔ عامر بن عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے، ان کے والد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ ان کے اسلام میں اور اس آیت کے اترنے میں جس میں اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب کیا، سرزنش کی، صرف 4 برس کا فاصلہ تھا۔ مسلمان ہونے کے 4 سال کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ آیت کیا ہے؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اس کا اوپر کا حصہ ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا اہل ایمان کے لیے ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈریں؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جائیں اور اللہ کے عذاب سے ڈریں، اور وما نزل من الحق، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے حق نازل ہوا ہے اس کے وہ تابع اور فرما بردار ہو جائیں، اور ان کو یعنی اہل ایمان کو اہل کتاب کی طرح نہیں ہو جانا چاہیے۔ اس سے پہلے جو اہل کتاب گزرے اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے سرفراز فرمایا، احکام نازل کیے، ان کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجے، اللہ نے بھیجا،
تو اہل کتاب ناز و نعمت میں مگن ہو گئے، نعمتوں میں گم ہو گئے اور ان پر مدت دراز ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ یعنی اہل کتاب کی طرح مت ہو جاؤ جن پر اللہ تعالیٰ نے نعمت نازل فرمائی، زیادہ وقت نہیں گزرا، ناز و نعمت میں مگن ہو گئے، دنیا میں منہمک ہو گئے، نتیجے میں ان کے دل سخت ہو گئے، اب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے اور احکام شریعت سے خارج ہو گئے۔ مسلمانوں کو اہل کتاب کی مشابہت اختیار کرنے اور ان کے جیسا بننے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 4193، حدثنا ابو بکر بن خلف حدثنا ابو بکر الحنفی حدثنا عبد الحمید بن جعفر بن ابراہیم بن عبد اللہ بن حنین عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکثروا الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیادہ نہ ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ کثرت سے ہنسنا یہ آخرت سے غفلت کی علامت ہے، زیادہ نہیں ہنسنا چاہیے، بلکہ ہر ایک مومن کو اپنی عاقبت کی، اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے، اور جہاں اس کو ہمیشہ ٹھکانہ بنانا ہے، جہاں ہمیشہ زندگی گزارنا ہے، اس کو سنوارنے، اس کو بنانے، اس کو سدھارنے کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، یعنی دل میں نور باقی نہیں رہتا، غفلت چھا جاتی ہے اور عبادت میں مزہ نہیں آتا۔ حدیث نمبر 4194، حدثنا حناد بن السری حدثنا ابو الاحوص عن الاعمش عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ قال قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علی فقرأت علیہ بسورۃ النساء حتى اذا بلغت فكيف اذا جئنا من كل امۃ بشہید وجئنا بک علی هؤلاء شہیدا فنظرت الیہ فاذا عیناہ تدمعان۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھ کو قرآن سناؤ، یعنی قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کر سناؤ۔ میں نے آپ کو سورہ نساء پڑھ کر سنائی۔ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، پس اس وقت کیا ہوگا، کیسے ہوگا، جب ہم ہر ایک امت سے ایک گواہ لائیں گے اور ان سب پر آپ کو ہم گواہ بنائیں گے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ تمام امتوں کا گواہ بنائے گا۔ جب یہ آیت پڑھے یہ صحابی تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کی دونوں چشمان مقدس سے آنسو بہہ رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے، بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امتوں کو جمع کرے گا قیامت کے دن اور ان سے پوچھے گا تم لوگ ایمان کیوں نہیں لائے، کیا تمہارے پاس میری جانب سے کوئی رسول نہیں آئے؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی رسول آئے نہیں، ہم کو ڈرائے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو پیش کرے گا، تمہارے پاس نوح آئے تھے، ابراہیم آئے تھے، لوط آئے تھے، موسیٰ آئے تھے، حضرت عیسیٰ آئے تھے۔ یہ پیغمبر جب گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ اے پروردگار ہم نے تیرے احکام بندوں تک پہنچا دیے، انہیں تبلیغ کی، دین کی دعوت دی، وحدانیت کا درس دیا، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء سے پوچھے گا تم لوگ تبلیغ کا فریضہ انجام دیے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اتمام حجت کے لیے پوچھے گا، دلیل مکمل کرنے کے لیے۔ تو انبیاء کہیں گے کہ امت محمدیہ اس کی گواہ ہے۔ تو امت محمدیہ کو لایا جائے گا، امت محمدیہ گواہی دے گی کہ سابقہ انبیاء نے اللہ کے احکام بندوں تک پہنچائے، تبلیغ کا فریضہ انہوں نے ادا کیا اور وحدانیت کا درس دیا۔ تو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ سے پوچھے گا کہ تم تو اس وقت موجود نہیں تھے، گواہی کس طرح دے رہے ہو؟ تو امت محمدیہ عرض کرے گی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دی ہے، اطلاع دی ہے کہ سابقہ انبیاء نے دعوت کا فریضہ، تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، اس طرح یہ امت وسط بہترین امت کہلائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر یہ معاملہ مکمل ہوگا اور اللہ تعالیٰ دیگر امتوں کو جنہوں نے ایمان اسلام قبول نہیں کیا تھا ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور برتری معلوم ہوتی ہے کہ سب کی گواہی کب قبول ہوگی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ میری امت سچ کہہ رہی ہے، جو میری امت کہہ رہی ہے وہ بالکل برحق ہے، سچ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر یہ معاملہ مکمل ہوگا۔ حدیث نمبر 4195، حدثنا القاسم بن زکریا بن دینار حدثنا اسحاق بن منصور
حدثنا ابو رجاء الخراسانی عن محمد بن مالک عن البراء قال كنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى ثم قال يا اخواني لمثل هذا فاعدوا. برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ کر رونے لگے یہاں تک کہ مٹی تر ہو گئی آپ کے آنسو مبارک سے. زمین کی مٹی تر ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بھائیو اسی کے لیے تیاری کرو. یعنی جس طرح آج ایک مومن کو تم رخصت کر رہے ہو قبر کے گڑھے میں دفن کر کے چلے جاؤ گے، تم بھی اسی طرح ایک دن تنگ و تاریک قبر میں ڈالے جاؤ گے. نہ کوئی یار ہوگا، نہ مددگار، نہ نئی راہ اور راہ بتانے والا کوئی نہیں، نہ رفیق. صرف اپنے اعمال رفیق ہوں گے، باقی سب چلے جائیں گے. مال و متاع، زن، اولاد، زر وغیرہ سب دنیا میں رہ جائیں گے اور مزے سے تم کو خاک میں دبا کر لوٹ کر عیش کریں گے. جب یہ حال ہے تو تم ان کی محبت میں خدا کو مت بھولو، نیک اعمال کو ہرگز نہ چھوڑو، اعمال نیک کو اپنا محبوب اور رفیق سمجھو. جب کوئی کام نہیں آئیں گے یہی نیک اعمال تمہارے کام آئیں گے. حدیث نمبر 4196. حدثنا عبداللہ بن احمد بن بشیر بن ذکوان دمشقی حدثنا الولید بن مسلم حدثنا ابو رافع عن ابن ابی ملیکۃ عن عبد الرحمن بن صائب عن سعد بن ابی وقاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابکوا فإن لم تبکوا فتباکوا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بناؤ، آخرت کی یاد کر کے یعنی جہاں تک ہو سکے رنج اور غم کرو، روتے رہو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، گڑ گڑاتے رہو، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو. اگر رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے والوں کی صورت بناؤ، آخرت کی فکر کرو، نجات کی فکر کرو اور اپنے ایمان کی فکر کرو. حدیث نمبر 4197. حدثنا عبد الرحمن بن ابراہیم الدمشقی و ابراہیم بن المنذر قال حدثنا ابن ابی فدیک حدثنی حماد بن ابی حمید الزرقی عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود نبی عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد مؤمن يخرج من عینیہ دموع وإن كان مثل رأس الذباب من خشیۃ اللہ ثم تصيب شيئا من حر وجهه الا حرمه الله على النار. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان بندے کی آنکھ سے آنسو نکلے اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہوں، وہ آنسو اللہ کے ڈر سے نکلیں پھر وہ بہیں اس کے منہ پر تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ پر حرام قرار دے گا، حرام کر دے گا. یعنی جس مومن کی آنکھ سے آنسو محض اللہ کے عذاب کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے نکلتے ہیں اگرچہ کہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، یعنی آنسو کے ایک دو قطرے ہی کیوں نہ ہوں، اگر اللہ کے خوف اور اس کے خشیت سے روئے گا مومن تو اللہ تعالیٰ اس مومن کو جہنم پر حرام کر دے گا، جہنم کی آگ سے اس کو نجات عطا فرمائے گا. اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے خوف اور اس کی خشیت سے رونا چاہیے. رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے والوں کی صورت بنانا چاہیے تاکہ رونے والوں کی صورت اختیار کرنے سے، مشابہت اختیار کرنے سے اللہ تعالی ہمارا بیڑا پار فرما دے. حدیث نمبر 4198. باب التوقی علی العمل، عمل کے قبول نہ ہونے کا ڈر رکھنا. عمل کر کے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم مقبولان بارگاہ الہی ہو گئے، ہمارا ہر عمل قابل قبول ہے، بلکہ عمل کرنے کے باوجود ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں وہ عمل ہمارا رد نہ کر دیا جائے. حدثنا ابو بکر حدثنا وکیع عن مالک بن مغول عن عبد الرحمن بن سعد الحمدانی عن عائشہ قالت قلت یا رسول اللہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ اهو الذی یزنی ویسرق ویشرب الخمر قال لا یا بنت ابی بکر او یا بنت الصدیق ولکنہ الرجل یصوم ویتصدق ویصلی وهو یخاف الا یتقبل منه. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کے بارے میں آپ نے پوچھا وہ لوگ جو ان کو عطا کیا گیا جو کچھ اللہ کی جانب سے وہ خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، اس حال میں کہ ان کے دل ڈرتے ہیں، کیا وہ لوگ مراد ہیں؟ اس سے کیا وہ لوگ مراد ہیں جو زنا کرتے ہیں اور چوری کرتے ہیں اور شراب پیتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے ابو بکر کی بیٹی یا صدیق کی بیٹی، اس آیت میں وہ لوگ مراد ہیں
جو روزہ رکھتے ہیں، خیر خیرات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ ہمارے اعمال رد نہ کر دیے جائیں، شاید ہمارے اعمال قبول نہ ہوں۔ یعنی عمل کرتے ہوئے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نیک ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، نمازی ہیں، حاجی ہیں اور بہت کچھ نیکی کے کام کرنے والے ہیں، بلکہ نیک کام کرتے ہوئے اس بات کا خوف ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے اعمال اگر کہیں قبول نہ ہوں تو پھر ہماری محنت بیکار ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے اعمال کو ریاکاری سے محفوظ رکھے اور ہمارے اعمال کو قبولیت کا شرف عطا کرے، ہماری نماز رد نہ کر دی جائے، ہمارا حج رد نہ کر دیا جائے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اگر قبول ہو جائے تو ہماری کامیابی ہے، ورنہ ہم عمل کر کے بھی گھاٹے میں رہیں گے۔ اس باب کا عنوان کریں، باب التوقی علی العمل، عمل کے قبول نہ ہونے کا ڈر رکھنا۔ عمل کرتے ہوئے بھی اس بات کا خوف ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل قبول نہ ہو تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ حدیث نمبر 4199، حدثنا عثمان بن اسماعیل بن عمران الدمشقی حدثنا الولید بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن یزید بن جابر حدثنی ابو عبد رب قال سمعت معاویۃ بن ابی سفیان یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال كالوعاء اذا طاب اسفله طاب اعلاه واذا فسد اسفله فسد اعلاه۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اعمال صالحہ کی مثال برتن کی جیسی ہے، جب برتن میں نیچے اچھا ہوگا تو اوپر بھی اچھا ہوگا، اور برتن اگر نیچے خراب ہوگا تو اس کے اوپر بھی خراب ہوگا۔ پس جو اعمال خلوص اور صدقے دل سے کیے جائیں ان کی تاثیر آدمی پر پڑتی ہے، اور لوگ خواہ ایسے شخص کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن جو اعمال ریاکاری کی نیت سے کیے جائیں اس کے کرنے والے پر نور نہیں ہوتا، اور تأمل سے اس کا خبیث باطن عاقل آدمی پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر عمل کے اچھے ہونے کی بنیاد اخلاص پر ہے، حسن نیت پر ہے، اسی لیے نیت اچھی رکھنا چاہیے۔ جو بھی کام کیا جائے اللہ کے واسطے کیا جائے، اخلاص کے ساتھ کیا جائے، دنیاوی اغراض اور مقاصد مفادات وابستہ نہیں ہونا چاہیے۔ اعمال کی بنیاد اخلاص پر اور سنت پر ہونا چاہیے۔ جو عمل سنت کے مطابق ہو اور اس کے اندر اخلاص اگر موجود ہو تو وہ عمل احسن عمل کہلاتا ہے، اللہ کے پاس سب سے اچھا عمل ہے جس کی بندے کو جزا ملے گی۔ حدیث نمبر 4200، حدثنا کثیر بن عبید الحمصی حدثنا بقیۃ عن ورقاء بن عمر حدثنا عبداللہ بن ذکوان ابو الزناد عن العرج عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا صلى في العلانیۃ فاحسن وصلى في السر فاحسن قال اللہ عز وجل هذا عبدی حقا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً بندہ جب ظاہر میں نماز ادا کرتا ہے اور اچھا پڑھتا ہے، اچھی طرح سے ادا کرتا ہے، اور باطن میں یعنی تنہائی میں نماز ادا کرتا ہے اور اچھی طریقے سے پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اللہ بزرگ و برتر ارشاد فرماتا ہے، یہ میرا بندہ سچا ہے، حقیقت میں یہ میرا بندہ ہے۔ یعنی جو جلوت اور خلوت میں اپنا عمل ایک جیسا رکھے، لوگوں کی موجودگی میں پورے اہتمام سے خشوع اور خضوع کے ساتھ بڑی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے، لیکن تنہائی میں تیزی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، وہاں نہ خلوص ہے اور نہ ہی اہتمام ہے، نہ خشوع ہے، نہ خضوع ہے، تو ایسا بندہ ریاکار ہے۔ حقیقت میں سچا بندہ اللہ کا وہ ہے جو لوگوں کی موجودگی میں بھی ایسے ہی نماز پڑھے جیسے تنہائی میں پڑھتا ہے، یعنی لوگوں کی موجودگی میں جیسے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، اہتمام کرتا ہے، طویل نماز پڑھتا ہے، تنہائی میں بھی ایسا ہی پڑھے تو حقیقی معنی میں وہ اللہ کا سچا بندہ ہے، جس کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، دکھاوا، ریاکاری، نام نمود، نمائش نہیں ہے۔ عام طور پر جو ریاکار ہوتے ہیں وہ لوگوں کی موجودگی میں نماز پڑھتے ہیں، اور اگر تنہا ہوتے ہیں تو نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ریاکاری کی ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی کہ لوگوں کے ساتھ ہو، اذان ہو تو نماز پڑھ لے، لیکن تنہائی میں ہو، اذان ہو رہی ہے، ایک وقت کی اذان ہو گئی، دوسرے وقت کی بھی اذان ہو گئی، لیکن نماز چھوڑ رہا ہے تو وہ ریاکار ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگوں کی موجودگی میں نماز پڑھا تھا، تنہائی میں نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ اور ایک نشانی ریاکاری کی یہ بتائی گئی کہ لوگوں کی موجودگی میں پورے اہتمام کے ساتھ
نماز ادا کرتا ہے اور تنہائی میں جب پڑھتا ہے تو فوراً تیزی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، خشوع خضوع کا کوئی اہتمام نہیں کرتا، تو یہ بھی ریاکاری ہے۔ یعنی جس طرح لوگوں کی موجودگی میں نماز پڑھتا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ، ویسے ہی تنہائی میں بھی نماز پڑھے جبکہ اس کو کوئی نہ دیکھ رہے ہوں۔ جلوت اور خلوت میں جس کا عمل ایک جیسا ہو وہ حقیقی معنی میں مخلص ہے۔ حدیث نمبر 4201 حدثنا عبداللہ بن عامر بن زرارة و اسماعیل بن موسیٰ قال حدثنا شریک بن عبداللہ یعنی الأعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاربوا وسددوا فإنه ليس أحد منكم بمنجيه عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معنی روی اختیار کرو، اعتدال، توازن اور بیلنس کو برقرار رکھو عبادت میں، یعنی جہاں تک خوشی سے ہو سکے کرو، یعنی عبادت میں جب تک اہتمام ہو، چستی ہو، چاق و چوبند رہو اس وقت تک عبادت کرو۔ جب دل اکتا جائے، بیزارگی محسوس ہو، دل اکتا جائے تو عبادت کو موقوف کر دو، معنی روی کے ساتھ عبادت کرو اور دل جمعی کے ساتھ عبادت کرو اور صحیح راستہ مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اس لیے کہ کوئی تم میں سے ایسا نہیں ہے جس کا عمل اس کو نجات دے، یعنی کسی کو بھی اس کے عمل کی بنیاد پر نجات نہیں ملے گی، جہنم سے خلاصی، چھٹکارا عمل کی بنیاد پر نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے فضل کی بنیاد پر ہوگا۔ تو لوگوں نے عرض کیا، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو بھی آپ کا عمل نجات نہیں دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے ڈھانک لے۔ یعنی کوئی بھی عمل کر کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ عمل کی بنیاد پر جنتی ہے، جنت میں جانے کا مستحق ہے، بلکہ جنت میں داخلے کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر ہے۔ انسان کو عمل کر کے عمل پر زعم نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس ڈھیر ساری عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور فلاں نیکی کے کام ہیں، بلکہ انسان کی نجات اور اس کے فوز و فلاح کا دار و مدار اللہ کے فضل پر موقوف ہے کہ اللہ جس پر فضل فرماتے وہی کامیاب ہوگا، کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ لہذا معنی روی اختیار کرنا چاہیے، عبادت بھی پورے چاق و چوبند اور چستی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اگر اکتاہٹ پیدا ہو جائے تو اس وقت اپنی عبادت کو موقوف کر دے، تھوڑی دیر آرام کر لے، اس کے بعد پھر چاق و چوبند ہو کر پھر دوبارہ اللہ کی عبادت کرے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے آج کی یہ نشست کتاب الزہد کی حدیث نمبر 4155 سے شروع کی گئی تھی۔ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے حدیث نمبر 4201 پر آج کی اس نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا کرے، ہم کو اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے، سب کو صحت و عافیت عطا کرے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔